الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پچھلے مسلسل 3 خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ نقطہ تھا کہ ایک مسلمان کے دل میں اس پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت
اور الفت امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ہونی چاہیے۔ یہ موضوع اگرچہ بہت طویل ہے، یعنی اگر اسی موضوع کو جاری و ساری رکھتے یقیناً کئی ایک خطبات اس پر دیے جا سکتے تھے، لیکن ان 3 خطبات میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت کے روشنی میں، بس انہی پر اکتفا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دین اسلام میں سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کرنے کے بعد مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اسلام میں سنت نبوی کی کیا حیثیت ہے؟ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ اس قدر قیمتی الفاظ ہیں کہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تو پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، السنۃ کسفینۃ نوح فمن راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ سنت نبویہ کو آپ یوں سمجھو جیسے سفینہ نوح ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، سنت کو ایسے سمجھو۔ فمن راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا، وہ چاہے اپنا ہو، بیگانہ ہو، برادری کا ہو، خاندان کا ہو، جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا غرقا، تو پھر ڈوبنا اس کا مقدر بنا۔ یہی مقام اور یہی حیثیت دین اسلام میں سنت نبوی کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والا کامیاب ہو گیا، زندگی بچ گئی، دنیا آخرت سنور گئی، اور کشتی سے پیچھے رہنے والا اگرچہ ان کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو ڈوب جانا، تباہ ہو جانا اس کا مقدر ٹھہرا۔ تو اسلام میں سنت نبوی کی یہ حیثیت ہے، سفینہ نوح کی طرح۔ ابو مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دین اسلام ایک ہار ہے، دین اسلام ایک خوبصورت ہار ہے، اور سنت نبوی اس کے موتی ہیں۔ دین اسلام ہار ہے، سنت نبوی اس کے موتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی سارے گر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، پھر خالی ایک دھاگا رہ جاتا ہے۔ تو اس دھاگے کو، خالی دھاگے کو کوئی ہار نہیں کہتا، وہ ہار تب بنتا ہے جب اس میں موتی جڑے جاتے ہیں۔ بعین ہی دین اسلام ہار ہے، سنت نبویہ اس کے موتی ہیں۔ سنت گر گئی، سنت چھوٹ گئی، سنت کا مقام نہ سمجھا تو گویا کہ صرف دھاگا باقی ہے، پھر اس دھاگے کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اندازہ لگائیں
سلف صالحین سنت نبوی کو کیا حیثیت اور کیا مقام دیتے. ایک شخص، بڑا مشہور واقعہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنا جانا چاہتا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے فرمایا ذوالحلیفہ سے احرام باندھ. ذوالحلیفہ مدینہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے، مدینہ کی حدود سے باہر ہے. وہاں سے احرام باندھ اور تو عمرہ کرنے چلا جا. اب اس جگہ کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں، ابار علی بھی کہتے ہیں. وہاں سے احرام باندھ اور تو عمرہ کرنے چلا جا. اس نے کہا امام صاحب میری خواہش اور میری چاہت کچھ اور ہے. کہ تیری چاہت کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے ذوالحلیفہ کی بجائے میں اپنا احرام مسجد نبوی سے باندھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تیری یہ چاہت ہے، تیری یہ منشا اور خواہش ہے، پھر میری تجھے ایک نصیحت ہے، اپنے آپ کو بہت بڑے فتنے سے بچا لے. اگر تیری یہی خواہش ہے، کیونکہ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین جذبات کا نام بھی نہیں ہے، دین اپنی سوچ اور منشا کا نام بھی نہیں ہے. اگر تیری یہی خواہش ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں تو بہت بڑے فتنے کا شکار ہونے والا ہے، اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لے. کیوں کہ جو عمل سنت نبوی سے محروم ہے، خواہ نماز ہے، خواہ روزہ ہے، خواہ حج ہے، خواہ زکوٰۃ ہے، دین اسلام کا کوئی بھی ارکان اور کوئی بھی عمل ہے جس میں سنت نہیں ہے، وہ مردود ہے. اب ذرا اس فتنے کو دیکھیں گے، لیکن پہلے تقابل کریں. امام مالک فرماتے رحمہ اللہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے مسجد نبوی سے احرام باندھنا ہے. اب دونوں جگہوں کا پہلے تقابل کر لیں. ذوالحلیفہ کی فضیلت میں قرآن و سنت میں ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ذوالحلیفہ کی کوئی خاص فضیلت ہو. صرف 8-10 میل یا 6-7 میل کا فاصلہ ہے. جہاں سے وہ احرام باندھنا چاہتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. سمجھنے والی بات ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے اسے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. صحیح حدیث کے مطابق. 50,000 والی روایت کمزور ہے. ایک نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں اسے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. پہلی فضیلت جہاں سے وہ احرام باندھنا چاہتا ہے. اور امام صاحب کے الفاظ یاد رکھنا تو فتنے میں پڑ جائے گا. دوسری فضیلت نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. حجرہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے میرے منبر تک کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. گویا کہ وہ وہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے. اور امام صاحب کہتے ہیں میری نصیحت و فتنے سے بچا لے اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ کی بے شمار احادیث میں فضائل موجود ہیں، اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون ایک وبا ہے. طاعون جس علاقے میں جب پھیل جاتی ہے ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں جنازے وہاں سے نکلتے ہیں. ایک وبا ہے، جب جہاں پھیلتی ہے پھر موت کا راج ہوتا ہے اس علاقے میں. لیکن یہ مدینہ منورہ کی فضیلت ہے اور یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ طاعون مدینہ میں نہیں پھیلے گا. سبحان اللہ، کیا مقام ہے.
مدینہ منورہ کی کیا شان ہے، طاعون نہیں پھیلے گا اور کرونا بھی نہیں پھیلا، کورونا بھی نہیں پھیلا، یہ بھی بات یاد رکھیں، مدینہ میں ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا، ایک کیس بھی، طاعون نہیں پھیلے گا۔ جہاں سے وہ احرام باندھنا چاہتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، وہاں وبا نہیں آئے گی۔ جہاں امام صاحب بتا رہے ہیں اس کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت دجال آئے گا اور اپنے ساتھ بڑے بڑے فتنے لائے گا۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، یہ بات تو یقینی ہے کہ دجال نے قرب قیامت آنا ہے، لیکن ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا، نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تشہد اخیر میں، آخری تشہد میں کئی ایک دعائیں سکھلائی ہیں، کئی ایک دعائیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث میں موجود ہے، آگے پیچھے الفاظ بھی ہیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اخیر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہی نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی دعا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا ہے اور آپ خود بھی پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے راوی امام طاؤوس ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہوا تھا جب بھی نماز پڑھنی ہے باقی دعائیں اپنی مرضی سے پڑھ لے جو مسنون تجھے آتی ہیں، یہ دعا لازماً پڑھنی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے یہ دعا یاد کر لیں، چند ایک الفاظ ہیں اس کے اندر، لیکن دعا بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ تو امام طاؤوس رحمہ اللہ ایک دن گھر آئے تو بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا بیٹے کو پاس بلایا، کہا بیٹا تشہد اخیر میں یہ دعا پڑھی ہے دجال سے کہ فتنے سے بچاؤ کی، اللہ کی پناہ میں آنے والی دعا؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ دعا کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا دوبارہ نماز پڑھ، حالانکہ نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعا نہیں پڑھتا، اسے یاد نہیں ہے، کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ امام طاؤوس رحمہ اللہ نے بیٹے سے کہا دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے وہ دعا نہیں پڑھی جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا، وہ اتنا بڑا فتنہ ہے، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عبادت گزار اس کے فتنے کی زد میں آئیں گے۔ وہ کیوں نہ زد میں آئیں؟ حدیث میں آتا ہے یامر السماء ان تمطر فتمطر، وہ آسمان کی طرف حکم دے گا اسے بارش برسا، فوراً بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ یامر الارض ان تنبت فتنبت، وہ زمین کو حکم دے گا ہریالی اگا، ہریالی اگنا شروع ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھ پہاڑ لے جا کے، پہاڑ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ چشمے اور دریا اپنے ساتھ چلا رہا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا شکار بڑے بڑے عابد زاہد بنیں گے۔ صرف وہ انسان بچے گا جس کا تعلق علم شرعی کے ساتھ ہے، جسے شریعت کے علم کا پتہ ہے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار نیچے آ گیا، تم مجھے سجدہ کرتے جاؤ اور پانی پیتے جاؤ، میری نعمتیں کھاتے جاؤ، اس سے فائدہ اٹھاتے جاؤ۔ پھر ایک شخص اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا الا تنظرون الا تنظرون واللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لوگو تم اسے دیکھ نہیں رہے، تم دیکھتے نہیں ہو اسے،
جبکہ تمہارا مالک یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسے دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، گویا کہ یہ رب نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے اس میں، وہ کہے گا الا تنظرون یاکل و یشرب، لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، واللہ یقول اللہ الصمد، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے وہ تو بے نیاز ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو گویا کہ یہ رب نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ربی ارنی انظر الیک، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، سورہ اعراف، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فکا وخر موسیٰ صاعقا، جو ہی نور کی تجلی پڑی پہاڑ پر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش میں آیا کہا اللہ تو پاک ہے، تجھے دنیاوی آنکھ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کہے گا کہ یہ تو دجال ہے، یہ رب نہیں ہے، پروردگار نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، لیکن بڑے بڑے اس کا شکار ہوں گے۔ جس کو دین کا علم ہوگا وہ بچ جائے گا اس سے، تو اس لیے اپنا تعلق علم شرعی کے ساتھ جوڑیں۔ تو یہ بھی یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری دنیا میں گھومے گا دجال۔ دنیا میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں پر فرشتے چوکیداری کرتے رہیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، نہ یہ مکہ میں داخل ہوگا یا نہ یہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے۔ مکہ المکرمہ میں بھی یہ داخل نہیں ہو پائے گا، مدینہ منورہ میں بھی داخل۔ اب اندازہ لگائیں وہ کہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہے؟ مدینہ کی اس مسجد نبوی سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام صاحب فرماتے ہیں تو فتنے کا شکار ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پر غور کریں جو بھی مدینہ کی منورہ کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ سانپ اپنی بل سے نکل جاتا ہے اور پھرتا رہتا ہے، جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے وہ بڑی ہی صفائی کے ساتھ گھوم کر اپنی بل کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی جان بچا لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت جب اسلام خطرہ محسوس کرے گا، اسلام پر پوری دنیا کے کافر ٹوٹ پڑیں گے، اسلام پھر اس سانپ کی طرح جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بل میں چلا جاتا ہے، اسلام اپنی اصلی خالص حالت کے ساتھ مدینہ تک محدود ہو جائے گا۔ یہ بھی عظمت ہے مدینہ منورہ کی۔ تو ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ سے بھی محبت کرو، اہل مدینہ سے بھی محبت کرو، اور اہل مدینہ کے عقائد سے بھی محبت کرو۔ خالی مدینہ تو نہ کرو، مدینہ منورہ سے بھی محبت کرو، اہل مدینہ سے بھی محبت کرو، عقائد سے بھی محبت کرو۔ اسلام آخری وقت بھی قرب قیامت بھی اصلی حالت میں خالص حالت میں مدینہ منورہ کی طرف لوٹ جائے گا، جیسے وہ سانپ اپنی بل میں گھس جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اب آئیں ذرا واپس۔ اس نے کہا جی میں نے احرام یہاں سے باندھنا ہے، اور آپ کہتے ہیں فتنے کا شکار ہو جائے گا، وہ کون سا فتنہ ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے ایو فتنۃ اعظم من ان ترا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ انت سبقت الیہا وکسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس سے امام کائنات محروم رہ گئے ہیں۔ امام کائنات جب عمرہ کرنے جاتے، حج کرنے گئے، احرام یہاں سے لیا مدینہ منورہ سے، ذوالحلیفہ پر جا کر احرام باندھا، اور تو کہتا ہے کہ میں وہاں سے چل کر یہاں مسجد نبوی میں آؤں گا اور احرام باندھوں گا، یہاں سے جاؤں گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تجھے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو ہمارے پیغمبر کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، سنت نبوی کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو فتنے کا شکار ہو جائیں۔ یہی بات امام مالک رحمہ اللہ نے کی، اور یہی آیت دلیل کے طور پر پڑھی۔
او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان کا مقدر نہ بن جائے۔ اب اندازہ لگائیں سنت نبوی کا مقام کتنا ہے اسلام میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اور عام انسان کے لیے حکم کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ امام کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ تم نے جو بھی عمل کرنا ہے، دیکھنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی اس پر مہر ہے سنت کی تو قابل قبول ہے، اگر مہر نہیں ہے تو کتنا بڑا عمل کیوں نہ وہ مردود ہے۔ یعنی یہاں پر وظائف پڑھے جاتے، من گھڑت درود پڑھے جاتے، یہ جی درود ہزاری ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود فلاح ہے، خود ساختہ درود، اور اس کی فضائل میں اتنی بڑی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، اس کے پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، کوئی نیکی نہیں ملتی۔ یہ تو گمراہی ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے درود اور اپنی مرضی کے وظائف بناؤ اور کون نیکی ہے؟ گویا کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو دوسرے الفاظ میں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی اکرم علیہ السلام دین کچھ بتا کر گئے، کچھ چھپا کر گئے، جو ہم آ کر پورا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر آپ نے ہماری شریعت کو پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ آپ پہنچا کر گئے اور حق ادا کر کے گئے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ اس کے شاہد اور گواہ تھے۔ آپ نے فرمایا دین پہنچا دیا، جی پہنچا دیا، پہنچایا ہی نہیں حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ثم مشہد، اللہ تو بھی شاہد ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ تو یہ ہے سنت نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عظمت۔ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات میں ایک ہی بات ہے، جناب اس میں حرج کیا ہے؟ ہم یہ جو فعل عمل کر رہے ہیں یہ تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج سب سے بڑا یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے یہ، نہیں تو امام مالک نے اسے کیوں کہا ہے؟ یعنی 10 میل کے سے پہلے احرام باندھے تو فتنہ ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے جس کی فضیلت میں نے کئی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، اور 8-10 میل کے دور جا کر باندھتا ہے، اس کی عظمت ہے۔ کیوں عظمت ہے؟ کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب بھی عمرہ کیا ہے یا حج کے لیے آپ گئے ہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، گویا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا سنت نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور مسجد نبوی سے احرام باندھنا یہ خود ساختہ اختراع ہے، تمہارا اپنی خواہش ہے، منشا ہے، تمنا ہے، جذبات ہے۔ جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے اگر وہ جذبات قرآن و سنت کے تابع نہ ہوں، اگرچہ کتنا بڑا اچھا جذبہ تھا۔ پھر اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 ذی الحجہ کا دن تھا، یعنی عید الاضحیٰ کا دن تھا، یوم النحر تھا۔ حکم ہے کہ یوم النحر میں قربانیاں کرو، گوشت خود بھی کھاؤ، غربا میں بھی تقسیم کرو، بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، اور حدیث میں الفاظ ہے کہ انہوں نے آ کر یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا تعلق مدینہ کے جس محلہ سے ہے وہاں پہ اکثر لوگ غریب ہیں، غرباء کی تعداد زیادہ ہے، میری یہ خواہش تھی، میرا یہ جذبہ تھا کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت غرباء کے گھروں میں پہنچاؤں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد تو باقی لوگ بھی قربانی کریں گے۔ اس جذبے کے تحت میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ اب بتائیں کتنا بڑا اچھا جذبہ تھا، جذبات بڑے اچھے تھے، غرباء تک گوشت پہنچانا ہے اور وہ بھی سب سے پہلے پہنچانا ہے۔ اور اندازہ لگائیں عید کی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ میکسیمم 10 منٹ لگ جائیں گے، یعنی 10 منٹ پہلے قربانی کر رہا ہے وہ عید کی نماز سے، اور ایک 10 منٹ کے بعد کر رہا ہے۔ اسے آپ نے فرمایا تل کا لحم شاتن، یہ تو جانور کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ تیرے جذبے بڑے، تیرے جذبات بڑے اچھے، تیری خواہش بھی بڑی اچھی تھی، لیکن تل کا لحم شاتن، یہ تو اس بکری کا
گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، ایک اور جانور قربانی کر عید نماز کے بعد، پھر تیری قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ کیا فرق تھا؟ وجہ کیا تھی جی؟ اس پوری حدیث میں دیکھیں کیا وجہ تھی۔ پہلے اس نے جانور ذبح کیا اپنی مرضی سے، اپنی دل کی چاہت سے، اپنے جذبے سے، اور جذبہ بھی خالص ہے۔ یہ کہتے ہیں یار اس میں کون سا حرج ہے، نیکی کا کام ہے نا، نیکی کا کام کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی وہ ہوگی جو ہماری سنت کے مطابق ہوگی، اور وہ عید نماز کے بعد کی جائے گی۔ یہاں سے اندازہ لگائیں سنت نبویہ کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، اور ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری عظمتیں سنت پر عمل کرنے میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ کی سنت پر عمل کرنا ہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنی مرضی کے اعمال سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اندازہ لگائیں اتنا بڑا عمل، قربانی جیسا عمل، اور رہ گاں چلا گیا، صرف کیا ہے کہ اس میں سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جذبات چاہے صحابی کے ہوں، چاہے تابعی کے ہوں، چاہے کسی امام اور فقیہ کے ہوں، چاہے وقت کے مجتہد اور مفتی کے ہوں، چاہے کتنے بڑے عالم کے ہوں، جذبات جذبات ہوتے ہیں، اور دین جذبات کا نام نہیں ہے۔ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے، اور آپ کی سنت ہی اصل حیثیت ہے دین کے اندر۔ جذبات کی تو کوئی قدر نہیں ہے، جذبات اپنی جگہ ہے، لیکن دین نہیں ہے وہ۔ تبھی تو آپ نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو۔ اور پھر اسی طرح ایک شخص خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی، نماز سامنے پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہے۔ وہ دوبارہ گئے، 3 دفعہ نماز پڑھی، 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ آپ نے اسے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ اب ذرا غور کریں، یہاں پہ یہ حدیث غور کرنے والی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو پہلی دفعہ سمجھا دیتے، جب پہلی دفعہ نماز پڑھ رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے، سمجھا دیتے نا کہ یہ تیری نماز میں غلطی تھی جس کی وجہ سے تیری نماز نہیں ہے، نہیں سکھائی۔ اس کا مطلب ہے نبی اکرم علیہ السلام کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، آپ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے کافی دیر کے بعد سمجھاتے تھے، تاکہ اس کی اہمیت اس کے دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اور اس کی دلیل موجود ہے، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے آواز دی یا ابی، اور ابی کہتے میں پریشان ہو گیا، ایک طرف آواز رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ حدیث کے الفاظ ہیں خفف ابی ثم انصرف، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو یعنی تخفیف کی، ہلکا کیا، جو سنت کے مطابق پڑھ سکتے تھے، جتنی تخفیف کر سکتے تھے، پھر آئے تو آپ نے فرمایا ما منعک اذ دعوتک ان تجیبنی، جب تجھے میں نے آواز دی تھی تو نے میری آواز پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اولست ما تجد فیما انزل اللہ الی، کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ پکارے، رسول اللہ پکارے، فوراً لبیک کہو۔ یہ آیت نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا فلا اعود، اللہ کے رسول آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تحبا، کیا تو پسند کرتا ہے، ان اعلمک سورۃ، میں تجھے ایک ایسی سورت سکھاؤں جس جیسی سورت لم تنزل فی التوراۃ والانجیل والزبور ولا فی الفرقان مثلها، اس جیسی سورت نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ہی قرآن حکیم میں ہے۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے سکھائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں سکھانی، جب میں یہاں سے اٹھ کر واپس جانے لگوں گا نا مسجد نبوی کے دروازے پر، تب میں وہ تجھے سورت سکھاؤں گا۔ میں بتا رہا تھا نا کہ آپ چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔
وہ بیٹھے رہے، اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا کہ کون سی صورت ہے میں سیکھوں، یہ جذبہ ہے نا، کون سی صورت ہے۔ جب آپ جانے لگے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو بھائی بن کعب پہنچ گئے، مس صورت التی وعدتنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت کون سی ہے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھے سکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نماز کی ہر رکعت میں کون سی صورت پڑھتا ہے؟ کہ وہ تو ام القرآن سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، اتنی عظمت ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ 3 دفعہ نماز پڑھی آپ نے، اسی وقت نہیں سمجھائی، 3 دفعہ ایسا ہوا اس کے بعد آپ نے سمجھائی۔ اور کمی کیا تھی؟ پوچھو علماء سے، وہ نماز جو پڑھا تھا کیا کمی تھی؟ صرف ایک سنت کی کمی تھی، اور کیا تھا؟ تعدیل نہیں تھی، تعدیل اور اطمینان نہیں تھا۔ حکم کیا ہے؟ رکوع میں جاؤ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، رکوع سے اٹھو پھر تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، سجدے میں جاؤ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، پھر سجدے سے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھو۔ یہ نہیں ہے پھونگے مارو کوے کی طرح، وہ کہتے ہیں بس نماز پڑھی جیسے بھی پڑھ لو، وہ پڑھو۔ تعدیل کی کمی تھی تو 3 دفعہ لوٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں۔ پھر آپ نے اہمیت سکھائی سنت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تعدیل کے ساتھ نماز پڑھنا سنت نبوی کے عین مطابق ہے۔ تو اپنی نمازوں کو ذرا چیک کرتے رہا کریں، اپنے بچوں کی نمازوں کو، کہ کہیں کوتاہی تو نہیں ہے، وہ جلدی جلدی تو نماز نہیں پڑھتے، مسنون طریقے سے نماز سکھائیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا جلدی جلدی، اسے بلایا اپنے پاس، منذ کم تصلی بہذا، جس طرح ابھی نماز پڑھی ہے ایسی نماز کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سنۃ، 40 سال ہو گئے ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیا فرمایا؟ اذا ما صلیت الآن، پھر تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اگر تو ایسے ہی پڑھتا ہے نا 40 سال سے، ایک بھی نہیں پڑھی۔ لو، اگلے الفاظ اس سے زیادہ خطرناک ہے، لو مت، اگر تو ایسے ہی مر گیا، لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تو فطرت اسلام پر نہیں مرے گا۔ یعنی 40 سال کی نمازیں۔ اور سنن نسائی کی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے وضو اس طرح کیا جس طرح حکم دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، من توضا کما امر، وضو اس طرح کیا جس طرح حکم دیا گیا، وصلی کما امر، نماز ایسے پڑھی جیسا حکم دیا گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وضو اور نماز سے پہلے کے جتنے گناہ تھے سب معاف کر دیے۔ ایک نماز، ادھر 40 سال کی نمازیں، فرق آپ خود معلوم کر لیں۔ مقام سنت نبوی کا ہے، اسی لیے آپ فرمایا کرتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اپنی نمازوں کو چیک کریں اور دیکھیں میری نماز سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، خود تحقیق کر کے سوچنا ہے کہ میں کیسی نمازیں پڑھتا ہوں، میری نماز میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ علماء سے سوال کریں، پوچھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور عظمت سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔